افطاری تھوڑی کرو، روٹی تھوڑی کھاؤ، اتنا کھاتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہے تو میں پے ہوں مچھی طرح ہوں، ٹریا ہی نہیں جاتا، تراویح کتوں پڑی ہے؟ اللہ کے بندو تھوڑا کھاتے، سارے روزے کا نفع برباد، سموسہ، پکوڑا، پھر وہ پیس، پھر اوپر چٹنی، پھر اوپر کیچپ، پھر اوپر وہ چاٹ، پھر اوپر ابھی روٹی کھانی ہے، روٹی حلیہ کھانی ہے، تو یہ تراویح خاک پڑے گا؟ اس کو نیند نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ تھوڑا کھاؤ، روزے کا نفع اٹھانا، جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ، مال کی زکوٰۃ ہے پیسہ، اور جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ۔ جب اسے بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے، سارے جسم کے گندے مادے جلنا شروع ہو جاتے ہیں، سارے فاسد مادے جل جاتے ہیں، لیکن افطاری کے ہضم ہونے سے پہلے سحری آ جاتی ہے، سحری کے ہضم ہونے سے پہلے افطاری آ جاتی ہے، پیٹ اٹھے رہ جاتا ہے، چربی نہیں پگھلی، کیا فائدہ ہوا؟ جسم کو بھی نفع پہنچانے کا کام ہے روزہ۔ اور اللہ نے کہا ہے روزہ رکھو، کیا ہوگا؟ تقوی والے بن جاؤ گے۔ روزہ رکھو، کیا ہوگا؟ تقوی والے بن جاؤ گے۔ روزے سے کیا ملے گا؟ تقوی ملے گا۔ تقوی سے کیا ملے گا؟ سب کچھ ملے گا۔ جیسے پیسہ کو لوگ کہتے ہیں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسے سے سب کچھ ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تقوی ہے سب کچھ ہے، تقوی نہیں کچھ نہیں۔ تقوی سے کیا نہیں ہوتا؟ تقوی سے کیا نہیں ہوتا؟ تقوی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تقوی سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، جنت بھی بنتی ہے، مال بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، فتح بھی ملتی ہے، محبت بھی ملتی ہے، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، تنگیاں بھی دور ہوتی ہیں، رزق بھی آتا ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ عزت؟ تقوی۔ کیا چاہتے ہو؟ رزق؟ تقوی۔ کیا چاہتے ہو؟ جنت؟ تقوی۔ کیا چاہتے ہو؟ فتح، سربلندی؟ تو تقوی۔ تقوی تقوی ہر چیز کے لیے اکسیر، ہر چیز کے لیے اکسیر۔ روزہ رکھو، کیا ہوگا؟ تقوی والے بن جاؤ گے۔ جب تقوی والے بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرج۔ جب اس پر تنگی آئے گی تو سب لوگ تنگی میں ہوں گے اور میں اس کے لیے راستہ نکال دوں گا، میں اس کو راستہ دے دوں گا۔ اور کیا ہوگا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لوگوں کی جہاں گمان جاتے نہیں، جہاں خیال جاتے نہیں، میں اس کو رزق وہاں سے پہنچاؤں گا جہاں سے اس کا خواب و خیال بھی نہ ہوگا۔ وہ تجارت زراعت کے، وہ ذمہ داری کھیتی باڑی کے راستوں سے بھی لے گا، اور جب یہاں سے راستے بند ہوں گے تو پھر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے خود اس کو خواب و خیال بھی نہ ہوگا۔ تقوی اختیار کرو، کیا ہوگا؟ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ اس کے مشکل کام اللہ آسان کر دے گا۔ تقوی والے بن جاؤ، کیا ہوگا؟ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کے گناہ معاف کروں گا۔ ہیں یہ لفظ نہیں کہا معاف کروں گا، چونکہ معاف کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، اور تکفیر کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا۔ چھپانے والی چیز تو بعد میں نکالی جا سکتی ہے، مٹانے والی چیز تو پھر نہیں دوبارہ برآمد کی جا سکتی۔ کافر، ذمہ دار کو کافر کہتے ہیں عربی میں۔ اعجب الکفار نباتہ، قرآن میرے ہم پیشہ لوگوں کو کفار کہتا ہے، کفار۔ ذمہ دار کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کافر حق کو چھپاتا ہے، ذمہ دار دانے کو چھپاتا ہے۔ دانے کے چھپانے کی وجہ سے وہ وہاں چھپاتا ہے جہاں دانا مٹ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہا اعجب الکفار نباتہ، جب دانا 4 دن گزر جاتا ہے تو پھٹتا ہے، کونپل اوپر جڑ نیچے، 1 ہفتے کے بعد دانے کا کوئی وجود نہیں رہ جاتا۔ تو میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کے گناہ مٹا دوں گا۔ معافی کا لفظ نہیں ہے، مٹا دوں گا، نشان مٹا دوں گا۔ نہ فرشتوں کو یاد رہے، نہ انسانی گواہوں کو یاد رہے، نہ دھرتی کو یاد رہے۔ اس میں ایک بات اور بھی نکل آئی کہ تقوی والا پاک نہیں ہو جاتا، تقوی والا معصوم نہیں ہو جاتا، تقوی والے سے بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، کبھی نیک آدمیوں کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ بڑے دیکھے ہیں ہم نے مولوی، اور بڑے دیکھے ہیں ہم نے حاجی، اور بڑے دیکھے ہیں ہم نے تبلیغی، اور بڑی دیکھی ہیں ہم نے پردے دار عورتیں، اور بڑی دیکھی ہم نے حاجن عورتیں۔ ہاتھ جوڑتا ہوں ایسی واہیات باتوں سے توبہ کرو۔
धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन, तेरी रूई में 4 बिनोले, सबसे पहले उनको चुन, ओ किसी की बुराई ना देखो। मेरे रब का दीन कहता है कोठे पे नाचने वाली को भी बुरा मत कहो। तुम पर्दादार औरत को जलील कर रहे हो। मेरे नबी का दीन कहता है जानी शराबी को भी जलील मत करो, और तुम नेक आदमी की कमी देकर उछाल रहे हो। और अजीब लोग हैं, कहते मैं जो है ना, मैं मुनाफिक नहीं हूं, मैं अगले के मुंह पे कह देता हूं। इतने बड़े ऐब को अपनी खूबी बता रहा है, यानी जुल्म और सितम की इंतहा है। इतनी बड़ी हमाकत और इतना बड़ा ऐब उसको अपनी सिफत बना रहा है। मैं मुनाफिक कोई नहीं हूं, मैं मुंह पे मार देता हूं। अपने मुंह पे मार लिया करो, किसी के मुंह पे मत मारा करो। अपने मुंह पे मारोगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, और किसी के मुंह पे मारोगे तो जमीन आसमान भी कांप उठेंगे और अल्लाह भी नाराज हो जाएगा। ये ईमान नहीं है, ये जुल्म सितम है। कि मैं मुनाफिक नहीं हूं, जालिम तो हो। किसी को रुस्वा करना ये ईमान नहीं है, छुपाना ईमान है। नेक लोगों की कमियां मत पकड़ो। मैं यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआत, अल्लाह कहता है इसको मैं तो माफ कर दूंगा कि मुझसे डरने वाला था, हो गई गलती, मुझे पता है इस गलती के बाद ये कितना रोया था, तूने इसका गुड्डा बांधा था, तू तो आ मेरी पकड़ में। हिसाब मेरे अल्लाह ने लेना है कि तारिक जमील ने लेना है। मैं कौन हूं किसी पर अपनी जबान को दराज करने वाला। जबान सिर्फ सांप निकालता है, इंसान अपनी जबान को दराज नहीं करता है, उसकी जबान दांतों तले दबी रहती है। ऐब उछालने हैं नहीं, खूबियां उछालनी हैं, खूबियां उछालनी हैं, खूबियां उछालनी हैं। मैं यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा, जो तक़वा इख्तियार करेगा बुराइयां अल्लाह मिटा देगा, अजर अल्लाह बढ़ा देगा और जन्नत का वारिस बना देगा। और क्या होगा? मैं इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। तुम तक़वा इख्तियार करो, तुम सब्र इख्तियार करो तो अल्लाह बातिल की हर तदबीर को तोड़ देगा और तुम्हें बातिल पे गालिब कर देगा। अल्लाह उनकी तदबीरों को जानता है और वो अल्लाह की तदबीरों को नहीं जानते। मेरे भाइयों, ये रोजा अगर अपनी हकीकत के साथ रखा गया तो तक़वा जिंदा हो जाएगा। तक़वा जिंदा हुआ तो मेरे अल्लाह के गैब के दरवाजे खुलेंगे और हम जिल्लत से निकलेंगे। एटम बम बना के देखा, जिल्लतें बढ़ गईं, और मिसाइल बना के देखा, जिल्लतें बढ़ गईं, तिजारत बढ़ा के देखा, जिल्लतें बढ़ गईं। और अल्लाह से दोस्ती बढ़ा के देखें तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह जो अपनी यारी में खरा, अपनी दोस्ती में खरा, और अल्लाह का रसूल जो अपनी दोस्ती में सच्चा, अपनी यारी में सच्चा, अपनी सदाकत में सच्चा, इन दो से दोस्ती लगाओ, इनका दामन पकड़ो तो दुनिया भी आपकी और आखिरत भी आपकी, ये जहान बे इज्जत, वो जहान बे इज्जत। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।